صحت اللفظ کے عنوان سے جو ہمارا روزانہ سیگمنٹ ہوتا ہے آج ہم اس وقت کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے معمول سے مختلف دورانیہ نشریات کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بدر کا میدان ہے اور گفتگو جاری تھی کہ وہاں پر ایک طرف جنگ جاری ہے اور قتل ہو گئے ان کے 11 سردار، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت گویا اشتعال کے سبب جو کفار کا کیمپ ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے، شاید وہ اس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ یہ جنگ جیت رہے ہوں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ مسلسل کر رہا تھا ابر رحمت گوہر افشانی، مسلسل کر رہا تھا ابر رحمت گوہر افشانی، رہین آب یاری ہو رہی تھی کشت انسانی، گرے تھے جس جبیں کے سامنے لولاک سجدے میں، خدا کے روبرو تھی وہ جبین پاک سجدے میں، خدا کے روبرو تھی وہ جبین پاک سجدے میں، جبیں سجدے میں تھی دل مسترب تھا اشک بہتے تھے، امی محو دعا تھا جبرائیل آمین کہتے تھے، اگرچہ فرش پر تھا استغاثہ فخر آدم کا، مگر اس نے احاطہ کر لیا تھا عرش اعظم کا، محمد کی زبان یا حیو یا قیوم کہہ کہہ کر پے امت طلب کرتی تھی نصرت آج رہ رہ کر۔ یہاں تک کل بات سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ سے گویا گڑ گڑا کر آہوزاری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بار الہ دیکھئے 313، اور آپ یہ سوچئے 313 بھی کیسے ہوئے، یعنی کہ مکے کی پوری زندگی پھر مدینے کا 1.5 سال، اس سب کی محنت کا نچوڑ تھا یہ 313۔ تو کہا یہ 313 ہی تیرے نام لیوا ہے، اگر ان کو بھی کچھ ہو گیا تو پھر کون نام لیوا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ کر رہے تھے، یہ استغاثہ کر رہے تھے، یہ دعا کر رہے تھے، کتنے میں آسمان والے نے خوشخبری سنائی، وحی آئی، فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کیا ہوا؟ زبان وحی نے آخر سنا دی نص قرآنی، زبان وحی نے آخر سنا دی نص قرآنی، عریش و عرش میں طے پا گئی تقدیر انسانی، عریش و عرش میں طے پا گئی تقدیر انسانی۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا، جب خبر سنا دی گئی، اب وہ منظر سوچئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کامیابی کی بشارت دے دی گئی، جب کہا گیا کہ اب تو فرشتے آپ کی مدد کریں گے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیمے سے باہر آ رہے ہیں، آقا باہر آ رہے ہیں، باہر میدان سجا ہوا ہے، نوید نصرت حق لے کے نکلے آپ میدان میں، نوید نصرت حق لے کے نکلے آپ میدان میں، قدم بوسی کی جرأت آ گئی خون شہیدہ میں، کیا رحمت نے رخ، سرکار نے کہاں دیکھا؟ دشمنوں کے کیمپ کی طرف دیکھا، کیا رحمت نے رخ آدائے دین اللہ کی جانب، کیا رحمت نے رخ آدائے دین اللہ کی جانب، بڑھا نور مجسم اس ہلاکت گاہ کی جانب، سرکار بڑھ رہے میدان کی طرف، بدر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، بڑھا نور مجسم اس ہلاکت گاہ کی جانب، نور مجسم۔ اب کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ نظر آیا کہ باطل کھیلتا ہے آخری بازی، وہ آخری بات ہے، نظر آیا کہ باطل کھیلتا ہے آخری بازی، ہوئے جاتے ہیں زخمی ہر طرف اللہ کے غازی، فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شق ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، کیونکہ ابھی تک اس منظر میں وہ چھائے ہوئے ہیں، کفار چھائے ہوئے ابھی تک، مسلط تھا اگر اندیشہ باطل فضاؤں پر، تو مجبوری کا ایک سکتہ سا طاری تھا ہواؤں پر، مسلط تھا۔ اب یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے ہیں مسلح سے، اب کیسے منظر تبدیل ہو رہا ہے یہ سنیے گا، مسلط تھا اگر اندیشہ باطل فضاؤں پر، تو مجبوری کا ایک سکتہ سا طاری تھا ہواؤں پر، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، مگر اب یہ مگر بڑا اہم ہے، آپ ہے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے۔ آگے کیا ہوا؟ صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا گئی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گئے ہادی، اللہ اکبر، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا گئی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گئے ہادی،
اب وہ جو جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اب تو ان کا جذبہ ہی الگ ہو گیا، اب تو ان کا جوش ہی جدا گانا ہو گیا، اب تو ولولہ ہی الگ ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گئے ہادی، غلاموں کو جو آقا کا رخ انور نظر آیا، غلاموں کو جو آقا، بھئی ہم آقا کا ذکر سن کے جھوم جاتے ہیں، تو یہ تو آقا کو دیکھ رہے تھے اپنے سامنے، تو کیا شان ہوگی، کیا منظر ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا۔ غلام ہم یہ منظر سوچ کے کام جاتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہوں، کبھی میدان محشر میں ایسا ہو، یہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ سرکار آ رہے ہیں۔ ہم نعتوں میں یہ جملہ سنتے ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے، وہاں تو سرکار آ رہے تھے سامنے۔ غلاموں کو جو آقا کا رخ انور نظر آیا، قلوب مطمئن نے انتہائی حوصلہ پایا، قلوب مطمئن نے انتہائی حوصلہ پایا۔ رسول پاک نے کفار کی جانب نظر ڈالی، جلالت آفری، رسول پاک نے کفار کی جانب نظر ڈالی، جلالت آفری چہرے سے کملی اور سرکالی، جلالت آفری چہرے سے کملی اور سرکالی۔ تو اب کیا ہوا جب کملی سرکالی؟ تو کیا ہوا؟ شعائے طور کے انوار چمکے روز روشن میں۔ بھئی آقا نے کملی حالی ہٹائی ہے، ہاں آقا نے کملی سرکائی ہے، تو کیا ہوا؟ شعائے طور کے انوار چمکے۔ بھئی دیکھیں عام طور پہ نور اور جلوہ زیادہ واضح ہوتا ہے رات میں، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں حفیظ جلندری صاحب؟ شعائے طور کے انوار چمکے، روز روشن نے لگا دی بجلیوں نے آگ سی باطل کے خرمن میں۔ رسالت، اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جلال کے عالم میں آئے ہیں، ایک خاص انداز سے آئے ہیں، تو کیا کہا؟ اب اگلا جملہ سنیے گا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو اب وہ منظر آ رہا ہے، رسالت پر رسالت کا جلالی رنگ طاری تھا، رسالت پر رسالت کا جلالی رنگ طاری تھا، رسالت پر رسالت کا جلالی رنگ تھا طاری۔ اٹھائی ایک مٹھی خاک اور کفار پر ماری، اٹھائی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو عمل آپ نے کیا یہ آپ نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ اٹھائی ایک مٹھی خاک اور کفار پر ماری، بآواز بلند اس وقت یوں ارشاد فرمایا کہ دست حق نے باطل کا نشان برباد فرمایا، کہ دست حق نے باطل کا نشان برباد فرمایا۔ مٹی دشمن کی شوکت، شان و شوکت، مٹی دشمن کی شوکت، آج پرچم گر گئے ان کے، جلال حق سے پیٹیں مڑ گئی، منہ پھر گئے ان کے۔ اب سارے کا سارا جنگ کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے کہ سرکار آ گئے ہیں، بدل ڈالی رسالت کی صدا نے جنگ کی صورت، کہ اتری چہرہ افروزان خون و رنگ کی صورت۔ نظر آیا، وہ جو بتایا تھا کہ آقا نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور ماری، تو کیا ہوا؟ نظر آیا کہ مٹی، اب الفاظ کا انتخاب دیکھیے اور قربان ہو جائیے حفیظ جلندری صاحب پہ کہ سرکار نے جو عمل انجام دیا ہے اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے۔ نظر آیا کہ مٹی ایک دستے نور نے پھینکی، نظر آیا کہ مٹی ایک دستے نور نے پھینکی، خدا کے ہاتھ نے یا بازو معمور نے پھینکی، خدا کے ہاتھ نے یا بازو معمور نے پھینکی۔ یہ مشت خاک، اب جو مٹی پھینکی تھی وہ کہاں جا کے لگی؟ یہ مشت خاک اڑ کر جا پڑی ناپاک چہروں پر، یہ مشت خاک اٹھ کر جا پڑی ناپاک چہروں پر۔ اداسی چھا گئی پر ہول دہشتناک چہروں پر۔ کہہ رہے یہ کیا ہو گیا؟ اٹھی وادی میں ایک آواز اعجاز پیمبر سے، اٹھی وادی میں ایک آواز اعجاز پیمبر سے، کہ جیسے تشت میں گرتی ہے کوئی چیز اوپر سے، کہ جیسے تشت میں گرتی ہے کوئی چیز اوپر سے۔ ہوا کا ایک تندو تیز جھونکا دوڑ کر آیا، اڑا کر ساتھ ننے ننے ریزے ریت کے لایا، کیا ان ریت کے ریزوں نے حملہ جنگجوؤں پر۔ ریت کے ریزوں نے، بھئی آپ نے یہ عجب جنگ ہے کہ اس جنگ میں پہلے تو تیر کمان بھالے سب کچھ ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان ریت کے ریزوں نے حملہ جنگجوؤں پر، الٹ کر جا پڑا دامان صحرا زشت روؤں پر، لہو نتنوں سے جاری ہو گیا اور پھٹ گئی آنکھیں، گڑھے مٹی سے جیسے پٹ گئے ہو پٹ گئی آنکھیں، فلک پر دفعتن کچھ ابر کے ٹکڑے ہوئے ظاہر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
جنگ تو یہاں چل رہی ہے، جنگ تو زمین پر چل رہی ہے، جنگ تو زمین والے لڑ رہے ہیں. یہ حفیظ جالندھری صاحب اچانک فلک کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ فلک پر دفعتاً کچھ ابر کے ٹکڑے ہوئے ظاہر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلح پر دعا کی تھی تو اللہ نے کہا تھا اب فرشتے آپ کی مدد کریں گے. تعداد آئی 3000 فرشتے، کہاں تعداد 313 تھی، اب کہا 3000 فرشتے آپ کی مدد کریں گے. صحابہ کرام جو بعد میں یہ فرمایا، دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ اس روز آنکھوں نے عجب منظر دیکھا. وہ کہتے ہیں ہم 2 بھائی یا 2 دوست تھے جو جا رہے تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گویا فرشتوں کے لشکر اتر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو میرا ہم سفر تھا وہ یہ منظر دیکھ نہ پایا، اس کا دل پھٹ گیا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، اس کی وہیں پر موت واقع ہو گئی. ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا. ایک اور جگہ پر ایک اور نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ابھی ہم تلوار، عجب منظر تبدیل ہو گیا سرکار کے آنے کے بعد، ابھی ہم تلوار نکالتے تھے اس ارادے سے کہ دشمن پر وار کریں، ابھی تلوار نکالتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس دشمن کا سر قلم ہو گیا ہے. فرشتے مدد کر رہے تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حفیظ جالندھری صاحب کیا کہہ رہے تھے، چونکہ بادلوں کی مانند فرشتے اتر رہے تھے. فلک پر دفعتاً کچھ ابر کے ٹکڑے ہوئے ظاہر، نہاں تھا ان میں شاید نوریوں کا لشکر قاہر، نہاں تھا ان میں شاید نوریوں کا لشکر قاہر. اب کیا ہو رہا ہے فرشتے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابر آتے ہی گرجا دشمنوں کی فوج کے اوپر، یہ ابر آتے ہی گرجا دشمنوں کی فوج کے اوپر. سنے گھوڑوں کے شہ خاکیوں نے اوج کے اوپر، جھکا بادل اٹھی آندھی بہم مل جل گئے آخر، جھکا بادل اٹھی آندھی بہم مل جل گئے آخر. فضا میں لشکر قدرت کے پرچم کھل گئے آخر، فضا میں لشکر قدرت کے پرچم کھل گئے آخر. برائے اہل ایمان یہ نشان نصرت حق تھا، برائے اہل ایمان یہ نشان نصرت حق تھا. ادھر حق سرخرو تھا اس طرف باطل کا منہ فق تھا، ادھر حق سرخرو تھا اس طرف باطل کا منہ فق تھا. نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے. یہ ساری کہانی پلٹی کہاں سے؟ دستے انوار سے، دستے انور سے. جب میرے آقا نے وہ عمل انجام دیا ہے، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے. زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، زمانہ گونج اٹھا پھر نعرہ اللہ اکبر سے. اب آگے کا منظر سنیے. مجاہد جا پڑے کفار پر گھبرا گئے کافر، مجاہد جا پڑے کفار پر گھبرا گئے کافر. ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کھا گئے کافر. بھری تھی خاک آنکھوں میں، خاک پھینکی تھی نا بھئی، خاک یاد رہے، دستے نور دستے انوار یاد رہے. بھری تھی خاک آنکھوں میں سجھائی کچھ نہ دیتا تھا سوا اللہ اکبر کے، سنائی کچھ نہ دیتا تھا سوا اللہ اکبر کے، سنائی کچھ نہ دیتا تھا. دلوں پر ہیبت حق چھا گئی کفار بھاگ اٹھے، پڑی جب دونوں جانوں سے خدا کی مار بھاگ اٹھے، پڑی جب دونوں جانب سے خدا کی مار بھاگ اٹھے. سراسیمہ ہراسا بد حواس و منتشر بھاگے، یہ اس سے 10 قدم آگے، وہ اس سے 10 قدم آگے، یہ اس عالم میں بھاگ رہے ہیں. سراسیمہ ہراسا بد حواس و منتشر بھاگے، یہ اس سے 10 قدم آگے، وہ اس سے 10 قدم آگے. پسر دم توڑنے والے پدر کو چھوڑ کر بھاگا، پدر زخمی پسر کے حال سے منہ موڑ کر بھاگا. سب بھاگ رہے ہیں، اب کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے. مصیبت بن گئے اس وقت سب فولاد کے بانے. یہ جتنے ہتھیار یا جتنے جنگ کے زیور پہن کر آئے تھے اپنی حفاظت کے لیے، اب تو بھاگنا پڑ رہا ہے. اب یہی سب ہتھیار مصیبت بن گئے. کیوں مصیبت بن گئے اس وقت سب فولاد کے بانے، سروں کے خود، چہروں کے جھلم، ہاتھوں کے دستانے. کیوں دبا تھا اپنے اپنے بوجھ سے ہر ایک بے دم تھا. نہ ہوتے اسلحہ پھر بھی گناہ کا بوجھ کیا کم تھا. دبا تھا اپنے اپنے بوجھ سے ہر ایک بے دم تھا. نہ ہوتے اسلحہ پھر بھی گناہ کا بوجھ کیا کم تھا. اب کیا ہوا؟ بہم ایک دوسرے کی ٹھوکروں سے گر گئے اکثر، نہ بھاگا جا سکا تو غازیوں میں گر گئے اکثر. ہوئے اس زلزلے میں راہ کو مرکب و تہو بالا، پڑی ہلچل سواروں کو پیادوں نے کچل ڈالا. اچانک بد حواسی میں جو یوں اوپر تلے ٹوٹے، کمندے اس طرح الجھی کہ اپنے ہی گلے گھوٹے. جکڑنے کے لیے سینوں کے اندر گڑ گئی زرہیں، پکڑنے کے لیے گرہوں کے اندر پڑ گئی گرہیں.
ہائے ہائے، بس سنیے آج کی حد تک یہ آخری شعر سنیے. جھلم خود اور زرہیں پھینک دی ہتھیار بھی چھوڑے. تو ہم نے کہا نا کہ وہی ہتھیار جو پہن کر آئے تھے اور وہی ہتھیار مصیبت بن گئے. جھلم خود اور زرہیں پھینک دی ہتھیار بھی چھوڑے، پڑے ہی رہ گئے سب ساز و ساما اونٹ اور گھوڑے. پڑے ہی رہ گئے سب ساز ساما اونٹ اور گھوڑے. ہوا جب منتشر جمعیت باطل کا شیرازہ. اب جب یہ ہوا ہے نا تب پتہ لگا. ہوا جب منتشر جمعیت باطل کا شیرازہ، کیا شیطان نے اللہ کی قدرت کا اندازہ. اب اندازہ ہوا کہ کیا شیطان نے اللہ کی قدرت کا اندازہ. اتارا جا چکا تھا دست حق سے تاج باطل کا، سرے میدان تعاقب ہو رہا تھا آج باطل کا. وہی لشکر جو دھاوا کر کے آیا تھا ضعیفوں پر، وہی لشکر جو دھاوا کر کے آیا تھا ضعیفوں پر. شرارت کا وہی طوفان جو چھایا تھا شریفوں پر. وہ بادل چھٹ گئے آخر، وہ لشکر کٹ گیا آخر. معین وقت آیا زور باطل کھٹ گیا آخر. معین وقت آیا زور باطل کھٹ گیا آخر.